الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا یہ بڑا کرم، احسان اور بڑی نعمت ہم سب کے لیے ہے کہ اللہ نے ہم سب کو رمضان مرحمت فرمایا. رمضان کے روزے بھی ہمیں دیے گئے اور اس پر مزید اللہ کا انعام یہ ہے
کہ اس مالک نے پورا مہینہ بڑے سکون اطمینان کے ساتھ گزارنے کا موقع بھی دیا۔ خدمت کرنے والوں نے خدمتیں کی، جس کو جیسی توفیق ملی یا جس نے جیسی عبادتیں کی، اللہ نے سب کو موقع دیا۔ ہاں، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جیسا اس ماہ مبارک کا حق تھا وہ تو شاید ہم ادا نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ کے انعامات، رب العالمین کے جو احسانات ہم پر ہیں، ان کو ہم اور آپ بارہا یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نہ تو گن سکتے ہیں، اور صرف مالک کی چھوٹی سی نعمت کا ہم حق ادا کرنا چاہیں تو یہ بھی انسان کے بس سے باہر ہے۔ یہ بات ہمیں بڑی چھوٹی سی لگتی ہے کہ نعمتیں نعمتیں نعمتیں، مگر حقیقت یہی ہے، یہی ایک حقیقت ہے۔ نہ جانے ایسے کتنے واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ انسان کو صحت کے عالم میں اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ پیر، اس کے آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت، کانوں میں سننے کی طاقت، زبان سے جو زیادہ سے زیادہ 50 گرام کا گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، اس میں اچھے سے اچھے الفاظ بولنے کی طاقت کی جو یہ جتنی نعمتیں انسان کے جسم میں ہیں، انسان اس وقت تک ان کو نعمت نہیں مانتا جب تک ان میں سے کوئی چھین نہ جائے۔ یہ حقیقت ہے، جب تک اسے احساس نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال پیش کر کے یہ کوشش کروں کہ مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے۔ آپ غور کریں کہ ہمارے محلے میں کبھی ایک شاندار صحت رکھنے والا اللہ کا بندہ تھا، یا تو زیادہ غم آیا یا زیادہ خوشی ہو گئی، کبھی جسم کے دائیں جانب کا پیرالائز ہو جانا، منجمد ہو جانا، کام نہ کرنا، کبھی بائیں جانب کا کام نہ کرنا۔ آپ خود سوچیں کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کب معلوم ہوتا ہے؟ جب وہ نعمت چھن جاتی ہے، جب انسان ایک چیز کو پکڑنے اٹھانے کے لیے بھی اپنی بیوی اور بچوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اللہ سب کی محتاجگی کی زندگی سے حفاظت فرمائے۔ انسان کو نعمت کا احساس نہیں ہوتا۔ اس دماغ میں اللہ نے چند گرام کا، تھوڑے سے وزن کا ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے جسے ذہن اور دماغ کہا جاتا ہے، جس سے یہ پورا سسٹم کام کرتا ہے۔ اگر وہ چھن جائے، جیسے ہم اور آپ سنتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، رشتہ داروں میں، محلے والوں میں، شہر میں، کہ فلاں کو برین اسٹروک ہو گیا ہے، آ گیا ہے، یا اس سے آگے چلیں دل کا مسئلہ کہ ہارٹ بیٹ ذرا لو ہو جائے تو بھی مسئلہ، اور ذرا اس کی رفتار تیز ہو جائے تو اور زیادہ خطرناک۔ اگر یہ نارمل چلتی رہے، انسان کو اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا۔ بلکہ میں خود سب سے پہلے اپنے آپ سے اور بڑے ادب سے آپ سے عرض کروں، کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچیں، کیا ہم نے
اس دل کی صحت مندی پر کبھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ میں تو اپنے آپ سے کہوں کہ شاید کبھی نہ کیا ہو، مگر یہ مالک کی بڑی نعمت ہے۔ یہی ہارٹ بیٹ ذرا سلو ہو جائے تو بھی ڈاکٹر کے پاس جانا، بھاگنا، گھر والوں کے درمیان افراتفری کا عالم، اور یہی ہارٹ بیٹ ذرا تیز ہو جائے تب بھی مسئلہ، تب بھی پریشانی۔ ایک مرتبہ میں اور آپ سوچیں کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ دل کے دھڑکنے کی جو رفتار ہے وہ ایک دائرے میں رہتی ہے، دائیں بائیں ذرا بھی ہوئی تو مسائل پیش آتے ہیں۔ وہ ایک اللہ کا بندہ نابینا راستے میں چلا ہوا کہیں جا رہا تھا، سامنے گندے پانی کا ایک نالا تھا، پیچھے سے ایک راہگیر راہگزر آیا، قریب تھا کہ وہ نابینا اللہ کا بندہ اس میں گر جاتا، انہوں نے پکڑ لیا اور یوں کہا کہ ذرا دیکھ کر چلو۔ وہ کہنے لگے اگر دیکھنے کی صلاحیت ہوتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ تو جس نے اس کو بچایا تھا وہ 1 منٹ کے لیے سوچنے پر مجبور ہوا کہ آنکھوں کے اندر یہ جو دیکھنے کی صلاحیت ہے یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ ورنہ محلے میں، شہر میں چیک کریں، انسان کی عمر 50-60 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے، آنکھوں کے آپریشن کا مسئلہ آیا، ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ 10 مرتبہ آپریشن کیا گیا مگر کامیاب نہیں۔ ایسے موقع پر جب اللہ کی جانب سے دی ہوئی نعمتیں چھین لی جائیں، یہ چھیننے لگتی ہیں، تب جا کر احساس ہوتا ہے کہ ہاں اللہ کی ایک نعمت بھی ایسی ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا گزارنا ناممکن ہے۔ انسان کی حالت بد سے بدتر ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا انعام تھا کہ رمضان آیا، جس کو جیسی توفیق ملی عبادتیں ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں بھیج دی۔ اب اس مالک نے عید الفطر کا دن بھی ہم سب کو نصیب فرمایا، سب نے خوشیاں منائیں، لیکن چاہے عبادت کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، مذہب اسلام میں ایک دائرہ ہے، اس سے باہر نہ تو امیر جا سکتا ہے، نہ غریب جا سکتا ہے، نہ عالم جا سکتا ہے، نہ جاہل جا سکتا ہے۔ مذہب اسلام کا ماننے والا اسی دائرے میں رہے گا، اس عمارت کے بغیر نہیں جا سکتا، اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ اور جب اللہ کے بندے اس دائرے سے، اس حد سے، یہ یوں کہہ لیں کہ اس عمارت سے باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں، اسی وقت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو یوں ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی ہو یا تری، چاہے سمندر ہو یا زمین کا علاقہ ہو، جب حالات خراب ہوتے ہیں، حالات بگڑتے ہیں، کیوں؟ یوں فرمایا گیا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ اور اللہ کیوں یہ ایسا کرتے ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ہم ان کو ذرا سا مزہ چکھائیں۔ کیوں آزمائش کیوں آتی ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ کچھ سبق حاصل کریں اور پھر اللہ کے راستے پر واپس آ جائیں۔ مسلمان کے ساتھ تو یہی ہے، لیکن
جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مسلمان آزاد نہیں ہے کسی بھی موقع پر. ہاں، غیر مسلموں کو، دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو، ان کے یہاں کوئی شریعت نہیں. ان کو تو جو کچھ ملنا ہے وہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے. ان کی جو جنت ہے، ان کی جو شاندار زندگی ہے، اچھی اولاد کی شکل میں، مال کی شکل میں، سب اللہ کی جانب سے ان کو یہی دے دیا جاتا ہے. کبھی کبھی ان کی زندگی کو دیکھ کر ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیے کیا زندگی ہے، کتنا بہترین گھر، اچھے پڑھے لکھے، اچھی پوسٹ پر بچے ہیں، بہترین خاندان ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ان کو بھی ایک وقت تک چھوٹ دی جاتی ہے، ان کو بھی ایک وقت تک آزاد چھوڑا جاتا ہے اللہ کی جانب سے. جب وہ ظلم پر آ جاتے ہیں تو ایک وقت تک ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑا جاتا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کو بھی کھینچا جاتا ہے اللہ کی جانب سے. کل ملا کر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں. ہم ایک مذہب کو ماننے والے ہیں، اور یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو کہ کسی بھی موقع پر اپنے ماننے والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا کہ اس موقع پر رہنمائی نہیں ہے، اس موقع پر رہنمائی نہیں ہے. ہر موقع پر مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کے سامنے زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے، اصول دیے ہیں کہ ایسے زندگی گزارو، اس پر چلو، ایسے کرنا ہے. کیسا بھی موقع آ جائے، کچھ بھی ہو جائے. اور ایسے ہی موقع ہمارے ملک میں، ایسے ہی حالات فی الحال بھی ہیں، اور آنے والے چند مہینے پھونک پھونک کر قدم رکھنے کے ہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو ہمارا سب سے بڑا حق ہے موجودہ حالات میں اور ہمارے اس ملک میں، وہ ہے جو ہمیں طاقت حاصل ہے ووٹ کرنے کا مسئلہ، جو ہمارا حق بھی ہے اور ہمارا اس ملک میں سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے، سب سے بڑا. چند ایام کے بعد پارلیمانی الیکشن کے حالات، دور شروع ہوگا، لمبا چلے گا، مگر اس مرتبہ کی نوعیت بدلی ہوئی ہے. اس مرتبہ کے حالات تھوڑے سے الگ ہیں. اکابرین، ذمہ داران کی جانب سے بڑی رہنمائیاں بھی ہیں. بار بار کہا جا رہا ہے کہ جتنا ہو سکے لوگوں کو سمجھائیے، حقیقت بتلائیے. آنے والے حالات کے بارے میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کوشش کرنا، کیونکہ ہمارا اصول یہی ہے جو کلام اللہ نے ہمیں دیا، وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علاوہ بھی دیگر آیات میں یہ پیغام دیا گیا، کوشش کیجیے. کوشش کرنے والوں کو دنیا میں پھل ملتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے، دنیا میں کوشش کرنا اور محنت کرنا، اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کوشش کریں گے ہمیں مل جائے گا، دوسرا کرے اسے نہیں ملے گا. یہ سوچ بالکل غلط ہے. قدرت کا اصول یہ ہے کہ قدرت سستی کو پسند نہیں کرتی. فطرت کا اصول یہ ہے کہ فطرت سستی کو، کاہلی کو، بیٹھے رہنے کو پسند نہیں کرتی. یہاں تو جو محنت کرے گا اس کو ملے گا. نہیں کرنا ہے مت کیجیے.
جو زیادہ محنت کرے گا نتیجہ اس کے حق میں آئے گا۔ اور اشاروں کی زبان میں آپ سے کہیں، آخری ریاستی انتخابات میں آپ اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں، اس کے نتائج جو سامنے آئے اس کا مشاہدہ آپ کر چکے ہیں۔ سب سے پہلی کوشش ہماری کیا ہونی چاہیے؟ اب سب سے پہلی کوشش اللہ کے لیے اس بات کی کریں کہ ووٹ ضائع نہ ہو، ووٹ ضائع نہ ہو کسی بھی قیمت پر۔ آپ کے گھر میں جتنے افراد ہیں، مرد عورتیں، لسٹ بنائیے اگر زیادہ ہیں تو۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ووٹر لسٹ میں نام چیک کریں ہے یا نہیں ہے۔ کریکشن کا زمانہ تقریباً گزر چکا ہے۔ چیک کرنے کے بعد جس دن اپنے حق کو استعمال کرنے کا موقع آئے، اللہ کے لیے گھر میں بیٹھے نہ رہیں۔ ہماری قوم کا بڑا المیہ یہی ہے کہ ووٹنگ زیادہ سے زیادہ 30 سے 40% ہوتی ہے بس۔ نہ ہم خواتین کو سمجھاتے ہیں، نہ خود ڈالنے جاتے ہیں، گپ شپ میں لگے بیٹھے تو 4 گھنٹے گزر گئے، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ووٹ ایک طرح کی گواہی ہے جو ہم امیدوار کے حق میں دیتے ہیں کہ ہماری نگاہ میں انتخابات میں اپنے نصیب کو آزمانے والا یہ امیدوار ہماری گواہی کے اعتبار سے صحیح ہے، اور ہم اس گواہی کو دینے کے بجائے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، یا اگر دیتے بھی ہیں تو حالت یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے پیسوں کے بدلے میں۔ بلکہ آخری الیکشن میں تو یہاں تک واقعات سننے کو ملے کہ بعض محلوں میں پوری خواتین گھروں کی مرد پولنگ بوتھ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان سے بہت کہا گیا کہ ووٹ ڈالو، 3 گھنٹے ان پر محنت ہوئی، نہیں ڈالا۔ جب وجہ معلوم کی گئی، پیسے ہی نہیں ملے کہاں سے ڈالیں ووٹ، پیسے ہی نہیں ملے کہاں سے ڈالیں ووٹ۔ یہ جملہ سننے میں بڑا آسان ہے، ایک زمانہ تھا اللہ والے یوں کہا کرتے تھے، اپنے بچوں کی دینی تربیت کر لو ورنہ ان بچوں کے ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اب اللہ والے یہ کہہ رہے ہیں اپنے اس حق کی حفاظت کر لو ورنہ یہ حق ایسا چھینا جائے گا تم روتے پھرو گے اور ووٹ کا حق تمہارے پاس نہیں ہوگا۔ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، چاہے آپ محبت بھرے انداز میں کہیں، ڈرا کر کہیں، زور کی آواز میں کہیں، کوئی کان دھرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو پچھلے 10 سال میں اس ملک کے اندر ہوا ہے، ایک مرتبہ سوچ کر دیکھیں، آج سے 10 سال پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہوگا، تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ایک قانون کو اٹھا کر جائیں جو قوم اور ملت کے خلاف بنا، لوگ یہ کہا کرتے تھے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا یہ حقیقت ہے، اور سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ایک حرف وہاں نقش ہے، ایک دلیل ہمارے حق میں تھی۔ کس نے سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا؟ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ مصنف پرسنل لاء میں مداخلت کہ اللہ رحم فرمائے، 3 طلاق کا مسئلہ آیا،
اس کے علاوہ کتنے مسائل ایسے آئے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور ابھی بھی ووٹ کے بارے میں بولا جا رہا ہے، لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کے ووٹر کارڈ بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان میں اگر اسپیلنگ کی کچھ غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہیں۔ گویا کہ ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ جبرائیل امین آئیں گے اور وہی کر کے سب چلے جائیں گے، بس ہم سے تو نہیں ہوتا۔ ہاں ہوگا ہم سے، کیا شادیوں کی فضول خرچیاں، ہوگا ہم سے کیا رات کو 2 بجے تک بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لینا، کریں گی ہماری نسلیں کیا روڈ پر بیٹھ کر موبائل کے گیم میں 2 بجے تک کھیلنا اور ماں باپ کا نہ پوچھنا، کریں گے ہم کیا ٹور پھرنا اور 10 دن کاروبار کو بند کر کے کاروبار کو آگ لگا دینا۔ یہ ہیں ہمارے کارنامے، جو کرنے کے کام ہے کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تنظیمیں بھگی پھر رہی ہیں، ان تنظیموں کے ذمہ داران گھروں تک جا رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے اس کا خیال کرو، اس کا خیال کرو۔ گھر پر جا کر دروازوں پر دستک دے رہے ہیں، تب بھی کوئی اثر نہیں، اور اگر کسی کا ووٹ ہے تو یوں کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک پیسے نہیں ملیں گے ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے۔ مت ڈالو، یہ نعمت ہے اللہ کی جانب سے۔ اصل میں اس کا احساس ہمیں اس لیے نہیں، ہماری بات کا برا نہ مانیں، کیونکہ ہمیں یہ تمام چیزیں فری میں ملی ہیں، مفت۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، باپ مسلمان، ماں مسلمان، اکابرین لڑ کر مسلم پرسنل لا بورڈ بنا کر چلے گئے، ہمیں کیا پڑی، فری میں ملا۔ ایک بار ذرا داستانیں اٹھائیں، ان اللہ والوں نے کیا کچھ نہیں کیا اس ملک کو بچانے کے لیے، خون دے دیا، بچے چلے گئے ان کے، گھرانے کے گھرانے اجڑ گئے ان کے، تاکہ ملک صحیح سالم رہے۔ ایک اللہ کا بندہ جب سزا کاٹ کر آیا ہے تو لوگوں نے یوں کہا کہ حضرت اب تو عمر ہو گئی ہے، اب کیسے آزادی میں حصہ لیں گے، اب تو گھر پر بیٹھیے، قال اللہ قال رسول کیجئے۔ نام اس لیے نہیں بتا رہا ہوں، جا کر خود پڑھیے گا۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے، اور آپ نے بہت سنا ہوگا۔ وہ یوں کہنے لگے اپنے شاگردوں سے، ایک چارپائی پر لیٹاؤ اور اس چارپائی کو، اس بستر کو جہاں تک لے جا سکتے ہو لے کر جاؤ، اور میں گاؤں گاؤں میں یہ اعلان کروں گا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ اکابرین کا عالم تو یہ تھا، انہوں نے تو ذرا سی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کتنی محنتوں سے بنایا گیا، علماء نے اس ملک کی آزادی میں اس کو بنانے میں کہاں حصے لیے، کیا قربانیاں پیش کی، کیونکہ ہم ان سے انجان، ہم ان کو سننے اور پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہمیں جو نعمت اس آزاد ملک کی شکل میں ملی ہے اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ آزادی کی تاریخ ہم نہ سنتے ہیں نہ پڑھتے ہیں کہ کتنی محنتوں کے ساتھ اس ملک کو بنایا گیا تھا۔ یہ ملک اکابرین نے اس کی بنیادوں کو اپنے خون سے سینچا، اور بڑے شاندار یہ ترقی کے منزلیں طے کرتا ہوا کہاں تک پہنچا۔ مگر چونکہ اللہ کی جانب سے آزمائشیں بھی آتی ہیں، 10 سال پہلے نہ جانے کس کی نظر لگی کہ حالات کا رخ بدلا، بلکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم تو یہ کہیں گے کہ شاید ہم سے کوئی چوک ہوئی، اللہ کی آزمائش اور اللہ کی پکڑ آ گئی، اور وہ آزمائش کا زمانہ اب بھی چل رہا ہے، لیکن ایک بار پھر موقع آیا ہے اپنے حق کو صحیح استعمال کرنے کا۔
سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے ووٹ ضائع نہ ہو۔ دوسری چیز جو عرض کرنے کی ہے، خدا کے لیے اللہ کے لیے اپنے پرسنل بینیفٹس جو آپ کے ذاتی فائدے ہیں اس کو ایک طرف رکھیے آپ، کیونکہ چھوٹے چھوٹے جو محلے ہوتے ہیں نا، چھوٹا سا لیڈر خود بنتا ہے، آئی ایم سم تھنگ، ہم کچھ ہیں، کہیں سے لے کر آئے گا کھل کر، کوئی چھپانے کی بات نہیں، 50,000 40,000 اس میں سے آدھا تقسیم کر دیا، آدھا اپنی جیب کی نظر۔ اب کیا کیا اس نے؟ محلے کے ووٹوں کو بیچ دیا۔ یہ شہر میں ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دھڑلے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے ذاتی نفع اور نقصان کو ایک طرف رکھیے، قوم اور ملت کے بارے میں سوچیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ذمہ دار ہیں، مانتے ہیں یا وہ ہیں، ایک طرف رکھیے نفع و نقصان کو۔ کب تک اس کے جھنڈے کے پیچھے بھاگیں گے آپ؟ ایک جگہ جمع ہوں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اتحاد میں طاقت ہے، مت بکھریے آپ۔ اور یاد رکھیے اگر اتحاد بھی ہے تب بھی ووٹ کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ جو ووٹوں کو جان بوجھ کر بکوایا جاتا ہے، لوگ فروخت کر دیتے ہیں، ہم نام نہیں لیتے۔ آخری ریاستی الیکشن میں ہمارے شہر میں ایک واقعہ ہوا، کچھ بندوں کی بنیاد پر پوری قوم کو گالیاں دی گئیں، کچھ لوگوں کی بنیاد پر پوری قوم کو برا بھلا کہا گیا۔ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے نام نہاد لیڈران نے اپنے آپ کو بازار میں بکنے والے چکن گوشت سے زیادہ سستا کر دیا ہے۔ بولیاں لگتی ہیں، ہم اتنے میں سنبھال لیں گے اس گلی کو، ہمیں اتنا کیش چاہیے، کس چیز کا؟ آنے والے 5 سال میں آپ کس منہ سے اس سے جا کر کہیں گے کام کراؤ؟ کیونکہ پہلے سے آپ اپنے ضمیر کو اس کے پاس گروی رکھ چکے ہیں چند پیسوں کے بدلے میں۔ لوگ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے جیسا اتحاد آپ نے دکھایا آخری مرتبہ، اس اتحاد کی ضرورت ہے۔ خواتین کو جا کر کے سمجھائیں، پیسہ آتا اور جاتا رہے گا، جب بغیر پیسے کے ووٹ کیا جائے گا، اور ایک کو، ہم کسی کو نہیں کہہ رہے ہیں آپ کس کو ڈالیں، کسی سیکولر امیدوار کو طے کر کے جب ووٹ ڈالیں گے تو کھڑے ہو کر اپنا حق مانگنے کا ہمارے پاس حق ہوگا، اپنا کام کروانے کا حق ہوگا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے، شاید یہ بات ان لوگوں کو بری لگے جو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، کیوں محلے کے راستے صحیح نہیں ہوتے؟ کیوں محلوں میں پریشانیاں رہتی ہیں؟ اس لیے کہ جس کو آپ نے لیڈر بنایا وہ پہلے ہی اپنے آپ کو رات میں اپنے کا سودا کر چکا ہے، اس کی ہمت نہیں ہے کھڑے ہو کر کہنے کی یہ کام کرواؤ، وہ لے کر حرام کا پیسہ اتار چکا ہے۔ اس لیے خودداری انسان کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پاس ووٹ کی طاقت ہے، اس کو استعمال کر کے کسی کو منتخب کر کے لے کے آئیں، اور اس کے بعد اس سے کھڑے ہو کر بات کریں حق کے ساتھ، یہ کام کیوں نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوگا؟ بات اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ کچھ لوگ راتوں رات سودا پہلے ہی کر دیتے ہیں، اور اب تو نوبت یہاں تک آئی، مانگو مت مانگو، راشن کٹ کے بہانے آپ رات گھر میں سوئی ہوں گے، آپ کو صبح کو کٹ رکھی ملی ہوگی۔ اب تو حالت یہاں تک آ گئی ہے، مانگو مت مانگو۔ حالانکہ رمضان میں ایک مرتبہ یہ بات آئی تھی بعد تراویح کے، شاید 5ویں پارے کی کسی آیت کے ذیل میں، یہی لوگ ہیں جو ظاہراً تو آپ کو اپنے دکھتے ہیں مگر اندرونی طور پر سب سے بڑے دشمن یہی ہیں۔ 5 وقتہ نماز بھی صف میں پڑھے گا،
حرام کے پیسے سے عمرہ بھی کر کے آئے گا، حج بھی کر کے آئے گا۔ شاید میری باتیں آپ کو کڑوی لگیں، مگر 1 منٹ کے لیے بیٹھ کر سوچئے گا، ایسے ہی نام نہاد لیڈران ہیں، یہ سب کام کریں گے، اور کرتے کب ہیں؟ قوم کو بیچ کر۔ کیسے؟ قوم کو بیچ کر سودے ہوتے ہیں۔ ہمارے محلے میں اتنے لوگ ہیں، پر ہیڈ 2000 چاہیے باقاعدہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں علماء تک خبریں نہیں پہنچتی؟ سب کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، سب کو پتہ ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں تو کوئی غلط نہیں ہوگا، لیکن کیونکہ ابھی تو سب کو مزہ آ رہا ہے، جب یہ آفت آئے گی تو پھر روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، اب کیا ہو، اب کیا ہو۔ اللہ کے لیے ریاست کا ہمارا آخری الیکشن ہوا، اللہ کا بڑا فضل ہے، لوگوں نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا، بہت بہترین ذمہ داری ادا کی، اتحاد کی ذمہ داری، ووٹ تقسیم نہیں ہوا۔ ایک بار پھر یہ موقع آیا ہے، خدا کے لیے اپنے ووٹوں کو بکھرنے نہ دیں، اس طاقت کو دکھائیں، ہمارے پاس یہ طاقت ہے، اس کے ذریعے سے جمہوری سوچ، سیکولر سوچ رکھنے والے کو اس منصب پر بٹھائیں، تاکہ آنے والے زمانے میں مجھے، آپ کو، قوم و ملت کو کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور خدا کے لیے جیسے ہر بار کہتے آئے ہیں، اب بھی آپ سے بڑے ادب سے کہہ رہے ہیں، نہایت ادب اور احترام کے ساتھ، کہ یہ ووٹ کی جو خریداری ہوتی ہے، جو بزنس چلتا ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، خدا کے لیے پاک کر لیں۔ یہ گواہی ہے، گواہی کو بیچا نہیں جاتا، گواہی کو بیچا نہیں جاتا۔ خواتین کو جا کر کے سمجھائیں، سمجھ جائیں گی وہ اللہ کی بندیاں، جب صحیح چیزیں ان کے پاس جائیں گی سب کو سمجھ میں آئے گا۔ ان کو حالات بتلائیں، حالات چل کیا رہے ہیں، اور ہم اور آپ ہیں کہاں، کس دنیا میں ہم اور آپ جی رہے ہیں۔ CA دوبارہ نافذ تقریباً ہو چکا ہے، نہ جانے کتنے قوانین کی تلواریں سر پر لٹک رہی ہیں، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ مدارس کے حالات کو کبھی آپ نے پڑھا ہے؟ مدارس کے ذمہ داران سے کبھی ملاقات کر کے دیکھیں کہ اب مدارس کو چلانا کتنا مشکل کر دیا گیا ہے، کتنا مشکل کر دیا گیا ہے، آزمائشیں پر آزمائشیں، تکالیف پر تکالیف، مگر لوگ پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اور مدارس جہاں سے علماء ملتے ہیں، ائمہ ملتے ہیں، حفاظ ملتے ہیں، قاضی حضرات ملتے ہیں، مفتیان ملتے ہیں، شاندار قاری ملتے ہیں، شاندار حافظ ملتے ہیں، ان تک پر مصیبت بنائی ہے اب، لیکن لوگ پھر بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے اس حق کا صحیح استعمال کریں، صحیح استعمال کریں، ووٹ ضائع نہ ہو، بکھریے مت۔ اگر بکھر گئے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی نہیں پوچھتا۔ ایک ساتھ رہو گے، ایک کو منتخب کر کے لاؤ گے تو بات کرنے کا حق ہوگا، انصاف کے ساتھ۔ جو بھی ووٹ کا دن آنے والا ہے اپنے ووٹ کو ضائع نہ ہونے دیں۔ دوسری جگہوں سے آپ کو پیغامات ملیں گے، اعلانات آئیں گے، لوگ آپ کے دروازوں پر آئیں گے، ٹھیک ہے آپ کا بھی خیال رکھیں گے، مگر کریے وہ جو آپ کے اکابرین آپ سے کہہ رہے ہیں، جو آپ کے علماء، آپ کے ذمہ داران آپ سے کہہ رہے ہیں۔ سوچ سمجھ کر 5 سال کا فیصلہ خود کریں، ووٹ ضائع نہ ہو کسی بھی طریقے پر، اور اگر کسی کے سفر کا ارادہ ہو سفر بالکل نہ کریں اس دن جب تک ووٹ آپ کا استعمال نہ ہو جائے۔ اور اس بات کو یقینی بنائیں، علماء بار بار کہہ رہے ہیں کہ 100% ووٹنگ ہو، 100% ممکن ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ خواتین گھروں سے اس میں نہیں نکلتی۔ ان کو سمجھائیں جا کر کے کیسا مسئلہ ہے، کہ تمہارے پردے کا مسئلہ
اور تمہارے دوسرے مسائل بھی ہیں جو حکومت نے پچھلے 10 سالوں میں تمہارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ نہ جانے کتنے مسائل ہیں کہ اکیلے حج کر سکتی ہے بغیر محرم کے، نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو اب وقت میں عرض نہیں کی جا سکتی آپ سے۔ ان خواتین کو جا کر کے سمجھائیں کہ اللہ کی بندیوں ہوش کے ناخن لو، یہ جو آنے والے انتخابات ہیں یہ دوسرے انتخابات اور عام انتخابات کی طرح نہیں ہیں۔ اس مرتبہ حالات کی چال بدلی ہوئی ہے، حالات کا رخ بدلا ہوا ہے، اور یاد رکھیے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو قوم اپنی حالت کو خود بدلنا نہ چاہے حالات نہیں بدلا کرتے۔ مجھے اور آپ کو اٹھنا ہوگا اور محنتیں کرنی ہوں گی، کوششیں کرنی ہوں گی۔ اللہ کی جانب سے مدد کوششوں کی بنیاد پر آتی ہے۔ دسترخوان پر رکھا ہوا کھانا لقمہ بن کر خود بخود منہ میں نہیں آ جاتا، پانی کا گلاس اٹھ کر خود بخود ہونٹوں کے قریب نہیں آتا، محنتیں کرنی پڑتی ہیں، پاؤں میں چھالے پڑتے ہیں، تب جا کر کے اللہ کی جانب سے کچھ ملتا ہے۔ اور اگر جب طبیعتوں میں سستی رہی، کاہلی رہی، بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، تو میرے بھائی یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں۔ غزوہ بدر ہو، خندق ہو یا کتنے بھی غزوات ہوں، ایک غزوے کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی نے کوششیں کی ہیں، بھرپور کی ہیں، اس کے بعد اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ کوششیں کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں اور عرض کریں مولا ہمارے بس میں جتنا تھا ہم نے کیا ہے، دینا تیرا کام ہے، تو خیر کے فیصلے فرما۔ اور اپنی خصوصی اور عمومی دعاؤں میں یہ دعائیں ضرور کریں کہ آنے والے چند مہینے ہمارے ملک کے لیے بڑے نازک ہیں، کہ اللہ خیر کے فیصلے فرمائے، خیر کے فیصلے فرمائے۔ اور یہ دعائیں بھی کریں کہ اللہ ظالموں سے نجات نصیب فرمائے، ہماری کوتاہیاں جتنی ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے۔ باتیں بہت سی آپ سے کہنے کو ہیں، مگر آخری بات یہی ہے کہ اپنی ووٹ کی طاقت کو سمجھیے، اس کا احساس کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے، آپ کو، ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔